آپ دیکھ رہے ہیں نور حیات حیدر ٹی وی کی اسکرین پر، اور ہمارے ساتھ دنیائے ثنا گزاری کا مملکت ولایت کے ایک نامور ثنا گزار ہمارے برادر عزیز، برادرم عزیزم رفیقم جناب حسین موسیٰ بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ یقیناً کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور جو حسین بھائی کی خدمات تھیں وہ میں نے آپ کو دکھائیں کہ انجمن ذوالفقار حیدری سچے بھائی کی بک جو ہے وہ اس وقت میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اور انجمن تبلیغ امامیہ کے صاحب بیاض جناب ناظم بھائی کے پڑھے ہوئے نوحے یہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اور اس کے بعد اس سے آگے کی جو پلاننگ ہے وہ ہم موسیٰ بھائی سے ہی انشاءاللہ سنیں گے کہ موسیٰ بھائی کیا خدمات سر انجام دینا چاہ رہے ہیں رہتی دنیا تک، وہ کون کون سے نوحہ خان ہیں جن کے نوحے جمع کر کے، وہ کون کون سے شعراء عظام ہیں پوری دنیا میں جن کے کلام ایک جگہ اکٹھا کر کے کیا کرنے والے ہیں موسیٰ بھائی، کون سی ویب سائٹ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم گفتگو بھی کریں گے، اور سچے بھائی کا جو ہمارے ناظرین کی فرمائش ہے کہ بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، انشاءاللہ وہ کلام بھی سنیں گے، اور موسیٰ بھائی کے قلم سے، حسین موسیٰ بھائی کے قلم سے قلم بند جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اپنے حسین موسیٰ بھائی کی اجازت سے ایک مطلب اور دو شعر حاضر کرتا ہوں۔ جناب ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کو اس عبادت میں شامل کرتا ہوں کہ غم شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں۔ آپ جو اس وقت کار خیر انجام دے رہے ہیں کہ ہمارے سینئرز نوحہ خانوں کی جو لازوال نوح ہیں ان کو جمع کر کے اور مومنین کے لیے ایک تحفہ جو ہے وہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں کہ غم شبیر کی لو ہم جو بڑھانے لگ جائیں، ارے غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں، غم دنیا تیرے طوفان ٹھکانے لگ جائیں، اور یہ نجومی جو اگر حر کا مقدر پڑھ لے، یہ نجومی جو اگر حر کا مقدر پڑھ لے تو اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں، اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو مٹانے لگ جائیں، اور اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے، اے سکینہ کے چچا اتنی اجازت دے دے کہ تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں، تیری جالی سے مرادوں کے بہانے لگ جائیں۔ ڈاکٹر نیر جلال پوری صاحب کو اس عبادت میں شامل کر رہا تھا۔ میں اپنے معزز مہمان ہمارے ہر دل عزیز عزادار، ہر دل عزیز ثنا گزار جناب حسین موسیٰ بھائی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ان سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا۔ حسین بھائی جی، تو ماشاءاللہ آپ نے مجموعے جو ہے وہ تیار کر دیے ہیں، ایک مجموعہ جو ہے وہ آپ کا پروسیس میں ہے، اس کے علاوہ ہمارے یہاں دنیائے نوحہ خانی کا ایک اور ایسا نام تھا جن کو لوگ ددہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جناب جعفر ددہ کی لازوال نوحہ خانی، لازوال ان کا حافظہ، کمال کا حافظہ کہ وہ 18 20 بند کے مرثیے جو ہے وہ بالکل روانی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور بہترین انداز میں گریہ کرواتے تھے، گریہ کرتے تھے، ان پہ ایک کیفیت جو ہے وہ حسین بھائی طاری ہوتی۔ تو میں چاہوں گا کچھ گفتگو جعفر ددہ پر ہو، اور اس کے بعد جو آپ کے آگے کے پلان ہیں کہ آپ کی کیا جو ہے وہ عزاداروں کی خدمت کس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، کون سی ویب سائٹ کس طرح بنانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کے آگے کے پلاننگ ہے؟ جی حسین بھائی۔ اچھا اظہر بھائی، بہت اچھی بات ہے۔ یہ میں نے یہ کام جو ہے 2002-03 کے اندر اسٹارٹ کیا سب سے پہلے، کہ میں نے سوچا کہ سچے بھائی کے پہلے کلام جمع کروں۔ اس وقت مجھے صرف ذہن میں صرف سچے بھائی تھے کہ صرف سچے بھائی کے کلام جمع کروں گا، اور ان کی جمع کر کے اور ان کو کہیں ایک جگہ لے جاؤں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سکے، وہ پڑھ سکیں کہیں سے۔ لوگ ڈھونڈتے ہیں سچے بھائی کا کلام ہمیں ملے، سچے بھائی نے بہت اچھا کتابیں بہت ساری تھی سچے بھائی کی نکالی ہوئی جو دوسری جگہوں سے نکلی ہوئی، لیکن اس میں ایک چیز میں نے بہت جو گہرائی سے نوٹ کی، اس میں یہ تھا کہ وہ کلام جو سچے بھائی نے نہیں ہے، جو سچے بھائی کے اپنے کہے ہوئے نہیں ہیں، جی، اس کے باوجود ان کے نام کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔
صحیح. تو میں نے اس پہ تحقیق کی ہے باقاعدہ، اور پوری اور بہت زیادہ تحقیق کر کے کہ یہ کلام کس کا، یہ کلام کس کا. جیسے آپ کا مشہور، آپ سچے بھائی کا کلام سنیں، اپنا زہرا کی دعا ہے یہ ماتم کیسے رک جائے، یہ اپنا جاوید مقصود صاحب کا کلام ہے انڈیا کے. لیکن وہ یہاں پاکستان میں اصل میں جس انداز سے لکھا گیا ہے وہ اصل میں سچے بھائی کا انداز تھا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوحہ جو ہے وہ سچے بھائی کا کلام لکھا ہوا ہے، لیکن جبکہ وہ جاوید مقصود صاحب کا تھا. کیا اندھیرا ہے پوپی، یہ جو ہے وہ ناہید بلگرامی صاحب انڈیا کے، ان کا کلام ہے. تو اسی طرح میں نے سارے کلاموں کو جمع کیا کہ وہ جن جن کے ہیں ان کے ناموں کے چھپنے چاہیے. پھر یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ ناظم بھائی کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ناصر کی، تو پھر میں نے فوراً سوچا کہ ناظم بھائی پہ کام ہونا چاہیے، تو میں نے ناظم بھائی کا کام کیا. لیکن اسی دوران میرے بیٹے نے بھی مجھ سے، میرے دونوں بیٹے ماشاءاللہ علی بلال موسیٰ اور محمد حمزہ موسیٰ، تو یہ دونوں ہم تینوں نے مل کے یہ سوچا کہ یار کچھ کام اس پہ کرنا چاہیے بیٹھ کے. تو اب یہ طے ہوا ہے کہ ہم ٹوٹل جتنے بھی ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو شعراء گزر چکے ہیں، جن کے کلام کبھی چھپے نہیں یا کبھی مارکیٹ کو اپنا کیا بولتے ہیں منظر عام پہ نہیں آ سکے، ہم ان کو جمع کر رہے ہیں بیسیکلی. بھائی واہ واہ. یعنی بر صغیر پاک و ہند میں جتنے شعرائے عظام گزر چکے ہیں یا جو موجود ہیں جو قلم کاری کر رہے ہیں، جن کے کلام جو ہے وہ منظر عام پر نہیں ہے. واہ واہ، بہت اچھا کام ہے. واہ واہ. وہ ہم جمع کریں اور ایسی جگہ ایک ویب سائٹ پہ ڈال دیں تاکہ وہ پوری دنیا میں جس کو چاہے وہ جائے اور جا کے اس پہ سے وہاں سے وہ کلام اتارے اور لے لے. اس میں ہم دو چیزیں اور بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ سارے کلام آپ کو، جیسے مین انیس کے پورے مرثی ہے، اگر وہ پورے مرثی ہے ان کو اپنا کیا بولتے ہیں انگلش میں چاہیے، یعنی کہ اپنا رومن میں لکھے ہوئے، تو وہ بھی مل جائیں گے. بھائی واہ. کہ ہم رومن میں آپ ٹائپ کریں گے تو رومن میں آ جائیں گے آپ کے پاس. یعنی وہ حضرات جو اردو نہیں پڑھ رہے ہیں پاکستان سے باہر، وہ بھی اگر پڑھنا چاہیں گے تو وہ رومن میں اٹھا کے اس کلام کو پڑھ سکیں گے. بھائی کیا بات ہے. واہ واہ صاحب. ناظرین محترم، اس کے لیے ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو ایک ہی ویب سائٹ پر رومن میں، اردو میں، بر صغیر پاک و ہند کے ان عظیم شعرائے عظام کے جو اس وقت دنیائے فانی سے گزر چکے ہیں اور جو موجود ہیں، جو خدمت قلم کاری کر رہے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، جن کے کلام منظر عام پر اس وقت موجود نہیں. ایک بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے. ہم اس کو کنٹینیو جی حسین بھائی. دوسرا اس میں ایک کام خاص طور سے اسی حیدر ٹی وی کے توسط سے میں جتنے بھی ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو میں اپنا نمبر بھی دے دوں گا، وہ نیچے آ جائے گا آپ کے پاس. تو وہ حضرات جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہیں، جن کو معلوم ہے کہ کچھ کلام کسی کے پاس ہیں، چاہے وہ انڈیا میں ہوں، چاہے دوسرے ممالک میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، وہ کلام اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے اپنا واٹس ایپ کے اس پہ لے لیں اور مجھے بھیج دیں. یہاں پر میں یہاں ان کو جمع کر رہا ہوں، سب کو کافی میں جمع کر چکا ہوں، کافی کام کر رہا ہوں اس کے اوپر. کافی حسین بھائی یہ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیں ہمارے ناظرین کو کہ کن شعرائے عظام، کن نوحہ خانوں کے، جن نوحہ خانوں کے کلام آپ کے پاس. میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دیں ناظرین محترم. ایک بڑا کام ہونے جا رہا ہے پوری دنیا کے مومنین سے، عزاداروں سے، اور بالخصوص جو بزرگ عزادار ہیں ان سے ہمارے حسین موسیٰ بھائی کی ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے کہ جن عزاداروں کے پاس پرانے کلام جو کسی کے پاس موجود نہیں ہیں، جو کسی زمانے میں سچے بھائی نے، جعفر ددہ نے یا دیگر نوحہ خانوں نے پڑھے ہیں، جو کہیں نہیں ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ریکارڈ ہے تو ہم انشاءاللہ ان کا نمبر حسین بھائی کا جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. آپ حسین بھائی سے رابطہ کیجئے اور وہ کلام جو ہے وہ اس میں آپ کا بھی عبادت میں اور شامل اس میں ہو. یہ بھی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی اس کے علاوہ بھی میرے سے کسی اور طریقے سے مدد میری کر سکتا ہے، کسی اور حوالے سے میرا کام کرا سکتا ہے، مجھے کہیں سے کتابیں دے سکتا ہے، صرف مجھے کانٹیکٹس دے سکتا ہے، وہ بھی مجھے دے دے. میں اس سے خود جا کے یہاں کراچی میں یا باہر سے یا کسی طرح بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ آ جائیں چیزیں میرے پاس ساری یہاں پر. اور جب یہاں آ جائیں گی تو انشاءاللہ وہ جب ویب سائٹ پہ جائیں گی، اور وہ جو ویب سائٹ ہم نے ذہن میں بنایا ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ، میرا آئیڈیا یہ ہے کہ 20 سے 25 لاکھ آدمی اس کو اگر اس کی اپنا ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو پھر اس میں ایک اور چیز میں نے یہ سوچی ہے یہ کہ
ان کی ڈیتھ اینیورسری، ان کی ڈیٹ آف برتھ اگر مجھے ملے گی تو میں اس پر ان کے کلام لکھ کے ڈالوں گا، لوگوں کو پتہ چلے، بچوں کو پتہ چلے۔ آج کل کے بچہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پچھلے ہمارے بزرگ حضرات کیا کام کر کے چلے گئے، بہت اور بڑا بڑا کام کر کے گئے، کیا بات، بہت خوبصورت کام کر کے گئے۔ کم از کم ان کو یہ پتہ چل جائے، اس لیے کہ جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کا تو طے ہو گیا نا کہ انہوں نے اتنا کام کر دیا ہے، بس اب اس سے اوپر تو آنا نہیں ہے۔ تو ابھی تو میں ان لوگوں پہ کام کر رہا ہوں جن مرحوم ہو گئے، پھر باقی جتنے بچ جائیں گے سارے لوگ جو آج کل لکھ رہے ہیں، کلام کاری کر رہے ہیں سارے، انشاءاللہ ان کے بھی سارے کلام جمع کر کے میں اس کے پر ڈالوں گا، اور اس سے جتنے مومنین اس پہ سعادت حاصل کر سکتے ہیں کریں، اور نوحے پڑھیں۔ وہ اس لیے کہ پہلے زمانے میں آپ کو اگر یاد ہوگا تو پہلے نوحہ لکھا جاتا تھا، طرز بعد میں بنا کرتی تھی۔ بالکل سچے بھائی تو یہی کرتے تھے، میری آنکھوں کے سامنے کا حال میں نے دیکھا کہ نوحہ پہلے بنا، بعد میں طرز بنی۔ لیکن آج کل وہ بالکل ماحول چینج ہو گیا ہے نا، تو اسی وجہ سے وہ نوحے بھی آپ کو ویسے سننے نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ طرز پہلے بنتی ہے، بعد میں اس کے اوپر نوحہ لکھا جاتا ہے۔ بالکل ایسا بہت زبردست جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ایک خوشخبری ملنے جا رہی ہے کہ ایک ایسی ویب سائٹ ہمارے حسین موسیٰ بھائی بنا رہے ہیں جس میں انڈو پاک یعنی بر صغیر پاک و ہند کے ان تمام مرحومین، پہلے مرحلے میں ان تمام مرحومین شورائے عظام کے کلام جو ہے وہ کلیکٹ کیے جائیں گے، اور جو عزادار جو احباب جو مومنین اس حیدر ٹی وی کی اس ٹرانسمیشن کو بالخصوص دیکھ رہے ہیں، ان سے میں بھی درخواست کرتا ہوں کہ جس کے پاس جن مرحوم شاعر کے اچھے کلام ہوں وہ ہمارے حسین موسیٰ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان کا واٹس ایپ نمبر آپ تک جو ہے وہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ حسین بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ ہمارے ناظرین کی ایک بہت زیادہ فرمائش تھی کہ مرحوم سچے بھائی کا کلام بھی آپ سے سننا ہے، اور آپ کے قلم سے جو قلم کاری آپ نے کی ہے ہم چاہیں گے کہ وہ بھی جو ہے وہ پوری دنیا تک جائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حسین موسیٰ بھائی منظوم حدیث قصہ اتنی بہترین پڑھتے ہیں کہ اگر کسی عزادار نے وہ ابھی تک نہیں سنی ہے تو ان کی اپنی پیج پر وہ یوٹیوب پہ پڑھی ہے۔ انشاءاللہ حیدر ٹی وی پر بھی وہ جلد جو ہے وہ ہم اس کو ریکارڈ کریں گے، اور جن مومنین تک ابھی تک نہیں پہنچی ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ایک پروگرام ہم ریکارڈ کریں گے حسین بھائی کا، جس میں بہترین انداز میں آپ حدیث قصہ سنیں گے۔ جی حسین بھائی، میں سچے بھائی کا جو آپ نے کہا کلام سماعت کی ذرا کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ کہ بیان کرنے کو یوں تو دنیا کیا بات ہے، شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ اور چلی جو بنت اسد تو بڑھ کر، علی مولا، چلی جو بنت اسد تو بڑھ کر، جدار کعبہ یہ بولی ہنس کر، اسی جگہ اور اسی طرح سے کھڑی تھی ایک دن ایک اور مادر، مگر تمہارے شرف سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمر کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو،
خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ علی کی تلوار چل رہی ہے، علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے عہد میں، کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ بن سنیا گا گوش پڑھی حدیث قصہ بھی میں نے، مباہلے کا سفر بھی دیکھا، کیا بات ہے، جہاں بھی دیکھا جدھر بھی دیکھا، ہر ایک جا فاطمہ کو دیکھا، علاوہ اس کے نبی کی دختر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرجہم۔ سامعین محترم، احباب ولا آپ کی محراب سماعت میں اذان سخن پیش فرما رہے تھے شہر کراچی کے، ملک پاکستان کے نامور سخنور، نامور ثنا گزار جناب حسین موسیٰ بھائی ہماری آج کی اس ٹرانسمیشن میں، آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ یقیناً کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، میں نے اور حسین بھائی نے اپنے آنے والے جو پلاننگز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کیا، اور یقیناً کہ ہمارے ناظرین کی طرف سے جو فرمائش ہے کہ موسیٰ بھائی اپنے قلم سے قلم بند جو ہے وہ کلام انشاءاللہ ہم وہ بھی سنائیں گے۔ موسیٰ بھائی، یہ جو آج کل جو شاعری ہو رہی ہے اس کے حوالے سے جو آنے والے جو قلمکار ہیں ان کو کوئی حیدر ٹی وی کے حوالے سے کوئی میسج آپ دینا چاہیں گے کہ بحریں کیا ہونی چاہیے، قافیہ ردیف کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے محافل میں، مشاعروں میں میں بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں، کہ بہت سارے شعر ایسے آ رہے ہوتے ہیں بے بحر اشعار، اور جو نئے نئے قلمکار ہیں وہ اپنا ایک استاد بنائیں، اس کلام کو دکھائیں، دکھانے کے بعد آگے دیں۔ تو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک شارٹلی میسیج جو ہے بس میں قلمکاروں کے لیے۔ آپ یعنی ہم تو خود بھی کوئی اتنا کوئی بڑا کام تو نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں، شاید میرے بھی اپنے بھی کلام میں کچھ بحر آؤٹ ہو یہ ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ استاد بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج کل ایک تھوڑا سا ہمارا رجحان کچھ خراب یہ ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بس لکھ لیا، بس میرا کام ہو گیا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی کچھ لکھتا ہوں تو فوراً پہلے استاد کے پاس لے کے جاتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں آپ، اس کے اندر کہیں غلطی ہے، کچھ رہ جائے، کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی غلطی ہو جو ہمیں نظر نہ آ رہی ہو، ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہو کہ جی بحر میں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پتہ چلا وہ تاریخ سے ہی وہ بات مل نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ دکھا دے اپنے شعراؤں کو، کسی بھی بڑے شاعر کو دکھائے جا کے اپنے کلام کو، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں، جس میں میں نے آپ کو وسیم نام کا لیا تھا، لاہور والے کا لڑکے کا، مرحوم بیچارہ وہ 20-21 سال کی عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ ماشاءاللہ اس نے بہت خوب لکھا یار، بہت اچھا لکھا اس نے، اور میں یعنی کلام انشاءاللہ اس کے اور بھی پڑھوں گا، 1-2 کلام میں پڑھ چکا ہوں اس کے۔ تو میرا تو یہ سب مومنین سے جتنے بھی لڑکے بچے لکھنا چاہ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، تو ان سے مجھے یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے کلام ضرور چیک کرائیں، اور ایک چیز اور، جو لکھنا چاہتے ہیں وہ تاریخ ضرور پڑھیں، اور دوسرا قرآن پہ زیادہ توجہ دیں۔ آپ صرف اگر قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں قرآن سے مل جائیں گی۔
کیا بات ہے. پھر آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا. یعنی اسٹڈی بہت ضروری ہے, کتابوں سے دوستی بہت ضروری ہے, نہج البلاغہ کا عربی اور اردو ٹرانسلیشن بہت ضروری ہے, کلام پاک کا آپ اردو ٹرانسلیشن پڑھیں, انشاءاللہ اس سے آپ کو نئے نئے جو ہے چیزیں ملیں گی, نئے نئے باب کھلیں گے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین, حیدر ٹی وی کی جانب سے امیگریشن کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. پوری دنیا سے, خاص طور پہ پاکستان سے اور انڈیا سے جو خواہش مند حضرات خواتین آنا چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. 2025 میں کینیڈین گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں 1.5 ملین 1.5 کروڑ لوگ یہاں آ جائے کینیڈا. رائٹ. سو نمبر 1 کیٹیگری از کالڈ دی فیڈرل اسکل ورکر. رائٹ. سو یہ پوائنٹ بیس سسٹم ہے. رائٹ. یہاں کا اسکولنگ سسٹم لائک گریڈ 1 سے یا کنڈر گارڈن سے لے کے اور ہائی اسکول تک. آپ اپنے فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور پبلک اسکول میں بچے کو داخل کرنا, رائٹ, از فری آف کاسٹ ہیئر ان کینیڈا. وہ اگر کوالیفائی کرتا ہے تو وہ پروونشل اور فیڈرل دونوں سپورٹ کرتے ہیں, بینیفٹس مل سکتے ہیں, بینیفٹ مل دیتے ہیں. ایکسپریس تو کافی فیمس ہے کیٹیگری. اس کے علاوہ اور کون کون سی کیٹیگریز ہیں؟ پروونشل نامنی پروگرام, اچھا, اور so called federal so called work experience. نور حیات میں ایک مرتبہ پھر تمام حاضرین اور تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نور حیات کے آج کے اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ, ہمارے بہترین عزادار جناب حسین موسیٰ بھائی ہمارے ساتھ موجود رہے. بہترین انداز میں گفتگو ہوئی اور عزاداروں کی خدمت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بات ہوئی. میں اس سیشن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو موسیٰ بھائی کے قلم سے قلم بند ہوئے جو اشعار ہیں, جو کلام ہیں, میں بالکل آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ایک مطلع اور ایک شعر جناب مرحوم علی انصر رضوی صاحب کو اس عبادت میں شامل کر رہا ہوں کہ حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے, اور سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے, ارے قطرہ ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ. حر سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے, ارے قطرہ ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے, کعبے کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ نمازیں. پروردگار درجات بلند فرمائے مرحوم و مغفور جناب علی انصر رضوی صاحب کے ایک منظر دکھا کے گئے ہیں کہ کعبے کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ نمازیں, اور کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے. کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے, اور ہے جب سے لگا حضرت عباس کا پرچم, ہر شخص میرے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے. کیا بات ہے, کیا ہر شخص میرے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے, ہر شخص میرے گھر کی طرف دیکھ رہا ہے. موسیٰ بھائی کیا سنا رہے ہیں اپنے قلم سے قلم بند. ہمارے ناظرین جو ہے وہ بےتاب ہیں کہ موسیٰ بھائی جس لحن میں, جس خوبصورتی سے, جس گرجدار آواز میں جو ہے وہ کلام پیش فرما رہے ہیں. جی موسیٰ بھائی. میں آپ کو بس ابھی آج 2-3 دن پہلے ہی میں نے ایک کلام لکھا. بسم اللہ. تو کوشش یہی ہوتی ہے جس ردیف پہ کام نہ ہوا ہو کیا تو کوشش کروں کہ اس پہ لکھ دوں. تو ایک مطلب چند اشعار سماعت کی ذکر کرتا ہوں. وطن گوش. مولا کی زندگی کے تو حالات پڑھ کے دے, مولا کی زندگی کے تو حالات پڑھ کے دے, کیسے گزاری زیست کی ہر رات پڑھ کے دے. مولا علی کے بابا سے ڈرتے تھے سب کے سب, ڈرتے تھے سب کے سب, کیا تھی منافقون کی اوقات, اور
کیا بات سن لے زمین پہ فاطمہ کا عقد کب ہوا، کیا کہنے ہیں؟ سن لے زمین پہ فاطمہ کا عقد کب ہوا، عقد کب ہوا، آئی ہے آسمان سے بارات پڑھ کے پڑھ دیکھ، کے واہ، 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 دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، استاد قمر جیزادی صاحب کا مصرع ہے، سماعت نظر کروں۔ ہماتن گوش ہماتن گوش، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، رستے میں ہار کے، آدم نے جو پڑھے تھے وہ کلمات پڑھ کے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے سیدہ یہ آپ کی چوکھٹ کا فیض ہے، واہ، اے سیدہ یہ آپ کی چوکھٹ کا فیض ہے، چوکھٹ کا فیض ہے، روٹی کے بدلے آتی ہیں آیات پڑھ کے دیکھ، روٹی اے سیدہ یہ آپ کی چوکھٹ کا فیض ہے، چوکھٹ کا فیض ہے، روٹی کے بدلے آتی ہیں آیات پڑھ کے دیکھ، سبحان اللہ، اور جن کو اٹھایا بزم سے اپنے رسول نے، جن کو اٹھایا بزم سے اپنے رسول نے، اپنے رسول نے، کی کتنی بار ان کی شکایات پڑھ کے دیکھ، مقداد ہو کے بوذر و سلمان کے بلال، مقداد ہو کے بوذر و سلمان کے بلال، سلمان کے بلال، حیدر کے عاشقوں کے کمالات پڑھ کے دیکھ، حیدر کے عاشقوں کے کمالات پڑھ کے دیکھ، اور رہتی ہیں نعمتیں بھی سبھی جن سے دور دور، رہتی ہیں نعمتیں بھی سبھی جن سے دور دور، ہاں جن سے دور دور، او بد نصیب زور سے صلوات پڑھ کے دیکھ، او بد نصیب زور سے صلوات پڑھ کے دیکھ۔ حدیث ہے، حدیث آخری شیئر سماعت کی نظر ہے۔ زینب نے بادشاہ میں غریباں بغیر بھائی، زینب نے بادشاہ میں غریباں بغیر بھائی، بغیر بھائی، کس کرب سے گزاری ہر ایک رات پڑھ کے دیکھ، کس کرب سے گزاری ہر ایک رات پڑھ کے دیکھ، صلوات پڑھ کے دوبارہ سلوات پڑھ کے، واہ 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 واہ، رہتی ہیں نعمتیں بھی سبھی جن سے دور دور، کیا اچھا کیا اچھا، رہتی ہیں نعمتیں بھی سبھی جن سے دور دور، ہاں جن سے دور دور، او بد نصیب زور سے صلوات پڑھ کے دے، او بد نصیب زور سے صلوات پڑھ کے دیکھ، مولا کی زندگی کے تو حالات پڑھ کے دیکھ، سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ بھائی، مولا آپ کی خیر فرمائیں اور پروردگار آپ کی توفیقات میں مزید سے مزید اضافہ فرمائیں۔ سامعین محترم، آپ کی محراب سماعت میں اذان سخن پیش فرما رہے تھے ہمارے آج کے مہمان جناب حسین موسیٰ بھائی، بہت ہی خوبصورت لب و لہن کے قاری۔ اور ایک مرتبہ پھر میں حیدر ٹی وی کے تمام حاضرین جو اس وقت حیدر ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، نور حیات کو دیکھ رہے ہیں، جو بعد میں دیکھیں گے، حیدر ٹی وی کو دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم اس سے بہتر انداز میں پروگرام ترتیب دے سکیں۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یقیناً اب ختم ہوا جاتا ہے، اور گو کہ اتنی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت، بلکہ یوں کہوں گا کہ عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے ہمارے حسین موسیٰ بھائی۔ دل تو یہ چاہتا ہے کہ وقت یہیں رک جائے اور اسی طرح ذکر محمد و آل محمد کے یہ چراغ جو ہیں وہ جلاتے رہیں اور ان کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہوتی رہے، لیکن آج کے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا کروں گا کہ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ جناب سیدہ اپنا کرم جو ہے وہ آپ تمام عزاداروں پہ، تمام احباب پہ جو ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رکھیں۔ اور جانے سے پہلے میں انتہائی ممنون متشکر ہوں اپنے برادر عزیز، برادرم عزیزم رفیقم جناب محمد حسین موسیٰ بھائی کا کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آج ہمارے حیدر ٹی وی کے کینیڈا کے اسٹوڈیو میں یہاں تشریف لائے۔ اور نہیں حیدر بھائی، یہ تو آپ کے لیے، میرے لیے بھی بڑی سعادت ہے کہ میں یہ اپنا جو کام تھا یہ لوگوں تک پہنچا سکا۔ آپ کے کئی جگہ یورپ میں پورا اور اپنا دیکھا جاتا ہے یہ ٹی وی، اور اپنا مڈل ایسٹ کے اندر بھی سب جگہ لوگ دیکھتے ہیں۔ اس بہانے یہ بات ہے کہ میری بات پہنچ گئی لوگوں تک، ہو سکتا ہے یہ کام میں ہم مل کر کوئی کام بڑھا دیں اور بہت اچھا کوئی کام کر سکیں۔ کیا بات ہے، تو یہ کیا بھی بات ہے، مجھے وسیلہ ملا۔ بہت خوشی ہوئی کہ موسیٰ بھائی کے الفاظ ہیں کہ یہ حیدر ٹی وی وسیلہ بنا۔ اس وقت پوری دنیا میں ہم جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت جڑنے کا کام ہے، اور میں ہمیشہ موسیٰ بھائی، حسین بھائی کو جملہ کہتا ہوں کہ ممبر اور مجالس اور یہ جو محفلیں ہوتی ہیں یہ لوگوں کو جوڑنے کی جگہ ہے، توڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے عزاداروں سے درخواست کی گئی کہ جس کے پاس بھی نامور علماء، نامور شعراء عظاموں کے، نامور نواخانوں کے کلام موجود ہیں، وہ ہمارے حسین موسیٰ بھائی کا نمبر جو ہے وہ اس پروگرام کے جو ہے ریسیپشن میں چل جائے گا، اور وہ انشاءاللہ ان سے رابطہ کریں۔ ایک بہت بہترین کام ہونے جا رہا ہے، ایک ویب سائٹ جو ہے وہ حسین موسیٰ بھائی کی جانب سے بنائی جا رہی ہے، جس میں بر صغیر پاک و ہند کے نامور شعراء عظام جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں، ان کے کلام آپ کو ایک ہی جگہ پر اردو زبان میں بھی اور رومن میں بھی آپ کو مل سکیں گے۔ اور اسی طرح جیسے جناب سچے بھائی مرحوم کی ایک جلد آ گئی ہے، ایک جلد پر کام جاری ہے، اور اس کے بعد جناب ناظم بھائی کی جلد آ چکی ہے، جعفر ددہ کی جلد پہ انشاءاللہ جلدی کام شروع ہوگا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے سردار حسین سردار اور جتنے بھی مرحوم شاعر ہیں ان کا یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، یہ یقیناً کہ آپ کی نسلیں جو ہے وہ دعائیں دیں گی کہ وہ کلام جو رہتی دنیا تک انشاءاللہ امر ہو جائیں گے، اور اس میں ہمیں آپ کا ابھی بکھرے پڑے ہیں، سب بکھرے پڑے ہیں، بالکل میں چاہ رہا ہوں یکجا ہو جائیں، کہیں پر ایسی جگہ آ جائیں جہاں سے ہر آدمی کے لیے آسانی ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آپ نے جو ہے وہ جذبہ دیکھا ہمارے حسین بھائی کا، پروردگار ان کی تمام جو خدمات یہ کر رہے ہیں ان کو توفیقات میں مزید اضافہ عطا فرمائے، اور یہ جوش ازاں اور یہ جوش ولا جو ہے وہ آپ کی نسلوں میں اسی طرح پروان چڑھتا رہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میزبان اطہر جعفری کو جناب محمد حسین موسیٰ بھائی کی جانب سے اب اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شب بخیر، خدا حافظ و ناصر، اللہ نگہبان۔